السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال عوام کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا مرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور کیا مرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں اور کیا ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں؟ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرماتی ہیں رجع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جنازۃ بالبقیع وانا اجد صداعا فی رأسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بقیع الغرقد میں کسی جنازہ سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھی، واقول وارأسا، اور میں شکوہ کر رہی تھی، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، اس طرح کے الفاظ میں کہہ رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس کیفیت کو دیکھا تو مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، لو مت قبلی، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، لغسلتک، میں تجھے غسل دوں گا، وکفنتک، اور میں تجھے کفن دوں گا، ثم صلیت علیک ودفنتک، اور پھر میں تیرا نماز جنازہ پڑھوں گا اور تجھے دفن کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا اظہار کیا اس سے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو غسل دینے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ کام جائز نہ ہوتا، مرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا، میاں بیوی کا جو تزویج کا تعلق ہے اگر وہ ختم ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اپنی بیوی سے یہ نہ فرماتے کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تیرا جنازہ پڑھوں گا، میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن دوں گا، میں تجھے دفن کروں گا۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا یعنی مرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کہتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اور یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ لوگ تامل کر رہے ہیں اور لوگ تردد میں مبتلا ہیں اور صحیح طرح جس طرح غسل دیتے ہیں اس طرح نہیں دے رہے، جھجک رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نساء۔ جس چیز کا یا جس معاملے کا ہمیں ابھی پتہ چلا ہے، جس سے اب ہم باخبر ہوئے ہیں، اگر اس چیز کا پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے، یعنی صحابہ کرام کا جھجکنا اور ان کا کترانا، اگر اس چیز کا ہمیں پہلے علم ہوتا تو کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں میں سے کوئی غسل دیتا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سکھلائی تھی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی چیز کی خواہش کیسے کر سکتی ہیں جو چیز جائز ہی نہیں ہے، جو چیز حرام ہے، یا جو چیز جو غیر محرم ہے اس کو چھونے کی اور اس کو غسل دینے کی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خواہش کر سکتی ہیں؟ اسی طرح اس کے سوا اور بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے سے جو زوجیت کا تعلق ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ عورت اپنی عدت گزارتی ہے اور جب تک میت موجود ہے سامنے اس کو چھو بھی سکتی ہے، اس کو دیکھ بھی سکتی ہے، اس کو اٹھا بھی سکتی ہے، اس کو غسل بھی دے سکتی ہے، اس کے جنازے میں بھی شریک ہو سکتی ہے، اس کو دفن بھی کر سکتی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصت ان یغسلها علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو انہیں غسل ان کے خاوند شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اس خواہش سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اس کے سوا اور بھی بہت سارے دلائل ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے سے جو زوجیت کا تعلق ہے وہ ختم نہیں ہوتا اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت سے بھی یہ ثابت ہے کہ ان کو ان کی بیوی نے غسل دیا یا پھر انہوں نے اپنی بیوی کو غسل دیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر روایات بھی ہیں، ہم توارت کی غرض سے انہیں یہاں پر ذکر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ فقہا کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ مرنے سے جو زوجیت کا تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے،
چنانچہ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا مرنے سے زوجیت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کہنے لگے ھذا رأی یعارض السنہ، یہ ایسی رائے ہے جو سنت کے خلاف ہے، لہذا اس کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ اسی طرح امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اس بات پر اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے کہ مرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا اور میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کی واضح نصوص اور صحابہ کرام کے عمل اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ میاں بیوی میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو دوسرا اس کو غسل بھی دے سکتا ہے، اسے کفن بھی دے سکتا ہے، اسے دیکھ چھو بھی سکتا ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے۔ تو جو لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں ان کے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا قول قرآن و سنت کے واضح خلاف ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جائے گا، اور جو بات لی جائے گی وہ یہی ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کو غسل دے سکتا ہے، کفن دے سکتا ہے اور اسے دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ إن الحياة قليلة